نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ان سیگمنٹس میں ہم آپ کو قرآن پاک کی تلاوت بھی سناتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا بھی سکھاتے ہیں، قرآن پاک کی صورتوں کی فضیلت بھی بتاتے ہیں اور قرآن پاک میں موجود جن چیزوں کا ذکر ہے ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں اور آخر میں ایک زبردست مقابلہ بھی ہوتا ہے. بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم سنتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہیں دیکھ لے گا. ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم ہمیں محبت کے ساتھ اپنے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا بنائے اور استقامت کے ساتھ روزانہ درود پاک پڑھنے والا بنائے. بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہیں. قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے اپنی پیاری سی آواز میں. اور پیارے بچوں صرف تلاوت سنا نہیں کریں، آپ تلاوت سنتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہوگا، اتنا پیارا پڑھ رہے ہیں، واہ، اور غنہ بھی کر رہے ہیں، مدات کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. یہ تو جن کو قواعد یاد ہیں وہ یہ باتیں دیکھتے ہوں گے، اور جن کو قواعد نہیں پتا وہ دیکھتے ہوں گے اتنا پیارا پڑھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف حمزہ بھائی پیارا پڑھ سکتے ہیں. حمزہ بھائی صرف آپ تو نہیں پڑھ سکتے نا، بلکہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے کرنا صرف اتنا ہوگا کہ آپ نے بھی کوشش شروع کرنی ہوگی، مشق شروع کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ حمزہ بھائی نے مدرسے میں بھی ایڈمیشن نہیں لیا یا کہیں سے بھی نہیں سیکھا ان کو پڑھنا آ گیا، بلکہ انہوں نے سیکھا، کوشش کی، محنت کی اور آج دیکھیں اتنے سارے لوگوں میں موجود یہ تلاوت سناتے ہیں ہمیں. ہم سب سن رہے ہوتے ہیں چپ چاپ ہاتھ باندھ کے بادب طریقے سے. تو کتنی پیاری بات ہے. آپ کو بھی ایسا بننا ہے کہ آپ بھی جا کے صرف تلاوت سنیں نہیں، آپ بھی تلاوت کرنے والے بنیں. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے والا بنائے. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پیارے بچوں، جن آیات کی آپ نے تلاوت سنی یہ دیکھیں آپ کے سامنے بورڈ پر نظر آ رہی ہیں. پیارے بچوں، آج بھی ہم نے ہجے کے بارے میں سننا ہے اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس سیگمنٹ میں ہجے کے بارے میں سنا تھا کہ اسپیلنگ کیسے کرتے ہیں، اس کے کچھ قواعد سیکھے تھے، 2 قاعدے ہم نے سیکھے تھے. تو آج بھی ہم کچھ ایسا ہی سیکھیں گے. سب سے پہلے یہ دیکھیں، آپ کو یہ لفظ نظر آ رہا ہے نادا. کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ نادا. اب آپ نے اس کی ہجے کرنی ہے. یہ ہو گیا نون الف زبر نا.
الف مد دائیں کھینچیں گے اور دال کھڑا زبر دا. اب یہ یا لکھی ہوئی آ گئی, یہ کیا, اس کا کیا کریں؟ کیا ہم اس کو ہجے میں پڑھیں گے یا نہیں؟ نہیں. ہاں, آپ کا جواب درست ہے, میں بھی یہی کہنے والا تھا. اس کا صحیح آنسر ہے کہ ہم اس کو ہجے میں نہیں پڑھیں گے, کیونکہ یہ ایم ٹی یا ہے. ایم ٹی کہتے ہیں خالی, یہ بالکل خالی یا ہے. اس پہ جزم ہے, جزم یہ ہے جزم, اس کا نام ہے جزم. اس پہ جزم ہے نہیں ہے. زبر, زیر, پیش, دو زیر, دو پیش, کچھ بھی نہیں ہے. یہ خالی یا ہے. اس کو ہجے میں تو ہم نے نہیں پڑھا, لیکن رواں میں بھی اس کو نہیں پڑھی. ہاں, رواں میں تو نارمل پڑھتے بھی نہیں ہے, میں نے بھی نادا پڑھا ہے. لیکن جب آپ ہجے کریں گے تو اسپیشلی اس میں بھی خیال رکھنا ہے, آپ نے اس کی ہجے نہیں کرنی. بعض بچے اس کی ایسے ہجے کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں دال یا کھڑا زبر دا. غلط ہو گیا, اس کی ہجے ایسے نہیں کرنی, بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر یا ہے ہی نہیں, یہاں پر یا بس ہمیں ایسے ہی نظر آ رہی ہے. بس آپ ایسے صحیح پڑھنے کے لیے ذہن بنائیے گا, ویسے یا یہاں پر ہے لکھی ہوئی ہے, لیکن نہ پڑھنے کے لیے یہاں پر یا ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے یہ جو یا ہے نا, یا ایسی خالی یا, اس کو کہتے ہیں خالی یا, ایم ٹی یا. ایسی خالی یا آپ کو دو زبر کے ساتھ بھی نظر آئے گی, یعنی یا سے پہلے یا ایک الف لکھا ہوا ہوگا, اس الف سے پہلے دو زبر لکھا ہوا ہوگا. تو دو زبر کے ساتھ جو یا لکھی ہوئی ہوتی ہے خالی, یا جسٹ الف لکھا ہوا ہوتا ہے, تو اس کی بھی ہجے نہیں کرتے, اس کو بھی نارمل پڑھتے ہیں. اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اتنا مشکل تو نہیں ہے, آسان ہے بھائی. اب آپ بڑھتے ہیں آگے, اور وہ ہے, اس آیت کو بھی چھوڑ دیں, اس آیت میں آ جائیے. یہ لکھا ہے فجتباہ. کیا لکھا ہے؟ فجتباہ. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے, یہ تو الف مدہ ہے, الف سے پہلے زبر ہے, یہ تو الف مدہ ہے, الف مدہ کو تو کھینچا ہی نہیں. لیکن یہ والے جو الف ہے نا, اس کو نہیں پڑھتے, بلکہ فا کو جیم سے ملا کے پڑھتے. اس کی اسپیلنگ بھی ایسی کریں گے, میرے ساتھ اسپیلنگ کریں. فا جیم زبر فج. الف پڑھا؟ الف پڑھا؟ نہیں پڑھا. جب الف ہم نے نہیں پڑھا تو کھینچیں گے بھی نہیں. یوں سمجھے یہ بھی خالی الف ہے, اس کو بھی ہم نے پڑھنا نہیں ہے. میں نے رواں میں بھی نہیں پڑھا, اور جیسی میں نے آپ کی ہجے کروائی, میں نے آپ سے ہجے کروائی فا جیم زبر فج, اس میں بھی نہیں پڑھا. تو اس طرح جو خالی الف لکھا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پڑھتے. دیکھیں ایک اور مثال دیتا ہوں, یہ دیکھیں لکھا ہے من الصالحین, یہ ہے نون. جب آپ اس کی اسپیلنگ کریں گے آپ پڑھیں گے میم زیر می. میرے ساتھ پڑھ لیجئے. اب نون کو الف سے ملائیں گے, لام سے ملائیں گے, یا صاد سے ملائیں گے؟ صاد سے ملائیں گے. کیسے پتہ چلا؟ میری پچھلی باتوں سے. اچھا دیکھیے, یہ الف بھی خالی ہے اور یہ لام بھی, اس کے آگے ہے تشدید مشدد حرف, تشدید والا حرف, تو تشدید والے حرف کو ہم نون سے ملائیں گے. ہاں اگر اس سے پہلے ایک کوئی جزم, کسی حرف پہ جزم آتی, ساکن حرف ہوتا, تو اس کو بھی ملا لیتے, وہ انشاءاللہ آپ کو آگے سکھائیں گے. ابھی اتنا سمجھ لیں کہ یہاں پہ جہاں بھی ایسا آپ دیکھیں نا کلمہ کہ کوئی متحرک حرف ہے, یعنی کسی حرف پہ زبر ہے, اس کے بعد الف لام ایسے خالی سا لکھا ہوا ہے, خالی جزم نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہو اس پہ, اور اس کے بعد آگے مشدد حرف ہے, تو آپ ڈائریکٹ نون کو صاد سے ملا لیں اور صاد کو نون سے ملا لیں. اب ملا کے پڑھتے ہیں نون صاد زبر نص. نون صاد زبر نص. موٹا پڑھتے ہیں صاد کو, ہے نا. نون صاد زبر نص. نون صاد زبر نص. پورا کیا بنا؟ مینس. اچھا صاد ہے نا, صاد, یہ صاد نہیں ہے, یہ ہے صاد. کیا ہے یہ؟ جیسے میرا نام ہے قربان. کیا نام ہے؟ قربان. اور کوئی مجھے بولے قربا, اچھا لگے گا مجھے برا لگے گا؟ وہ میرا نام قربان ہے, آخر میں نون بھی تو ہے, نون بھی تو پڑھو, یہ کیا بات ہو گئی, قربا بول دیا. اسی طرح جب آپ صاد بولتے ہیں نا تو صاد کو بھی برا لگتا ہوگا کہ میرا نام کیسے لے رہے ہیں, میرا نام صاد تو نہیں ہے, میرا نام ہے صاد. کیا نام ہے؟ صاد. اسی طرح ضاد نہیں ہے بلکہ ضاد. ہاں, ان دونوں میں اس بات کا خیال رکھنا ہے. آپ اسپیلنگ میں نام لیں, ویسے نام لیں, اس کو صاد پڑھنا ہے, صاد نہیں پڑھنا بلکہ صاد, آخر میں قلقلہ, یعنی آواز لوٹتی ہوئی آئے گی. تو بہرحال آپ نے اس کی جگہ طریقہ سیکھا, میم زیر می, نون صاد زبر نص مینس, اور صاد کھڑا زبر
سا کھینچیں گے کھڑی حرکات ہے. جس طرح آپ نے رواں میں کھڑی حرکات تو کھینچا تھا ہجے میں بھی کھینچیں گے, اور ہجے میں آپ حرکات کو یہاں پہ نہیں کھینچیں گے, آپ نے رواں میں بھی نہیں کھینچا. تو تمام قواعد کا آپ نے ہجے میں بھی خیال رکھنا ہے اور رواں میں بھی خیال رکھنا ہے. اس طریقے سے جب آپ کو قاعدے بھی پتہ ہوں گے اور آپ اس کے مطابق ہجے بھی کریں گے تو پھر آپ کو حروف جوڑنا آئیں گے, کلمے جوڑنا آئیں گے, اور پھر قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ سے غلطی نہیں ہوگی. اسپیشلی جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہو نا, آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ایک دم آپ اٹک جاتے ہیں, آپ لفظ کہنا چاہتے ہیں, آپ سے پڑھا ہی نہیں جاتا, کہتے ہیں نہیں کیا ہو گیا, ابھی تو میں صحیح پڑھ رہا ہوں, اتنا مشکل کیوں لگ رہا ہے. آپ ٹائم ویسٹ نہیں کریں, کنفیوز نہیں ہو, آپ فوراً اسپیلنگ شروع کر دیں. فوراً ابھی جو قاعدے میں نے بتایا نا جس طریقے سے, اس کے مطابق آپ وہ باتیں یاد کریں, مطلب یاد رکھنے کی کوشش کریں پہلے تو, اور اس دوران یاد لانے کی کوشش کریں, اور پھر اس کے مطابق اس کلمے کی ہجے کریں جو مشکل لگ رہا ہے. آپ سے 1 منٹ کے اندر کلمہ صحیح پڑھا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں, اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود سورتوں اور آیتوں کی فضیلت سنتے ہیں. آج ہم سنیں گے سورہ فاتحہ کے بارے میں. سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ سنیے, توجہ سے سنیے, تو انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست باتیں پتہ چلنے والی ہیں. آج سورہ فاتحہ تو آپ نماز میں پڑھتے ہیں, اور جیسی نماز شروع کرتے ہیں ثنا پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں, اور سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. لیکن اس کی اور بھی بڑی برکتیں ہیں. کیا ہے برکتیں؟ سنیے جی. پیارے بچوں, ایک حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے. سبحان اللہ. اس سورت کا ایک نام شافیہ ہے اور ایک نام سورۃ الشفا ہے, اس لیے کہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. سبحان اللہ. اور بیماری کے لیے شفا, کمال ہو گیا. یعنی جو بھی بیمار ہو کیا پڑھنا شروع کر دے, سورہ فاتحہ. فاتحہ پڑھنا شروع کر دے, کیونکہ اس کا نام سورہ شافیہ بھی ہے اور سورۃ الشفا بھی ہے. سر میں درد ہو رہا ہے آپ, یا آپ وظیفہ شروع کر دیں سورہ فاتحہ پڑھیں, لیکن ٹھیک پڑھنی ہے, غلط نہیں, جلدی نہیں. جلدی پڑھیں گے تو کچھ الٹا نہ ہو جائے. صحیح پڑھیں گے تو فضیلت ملے گی نا, ثواب ملے گا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جس طرح تعلیم دیتے ہیں, ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہی ہمیں برکتیں ملیں گی. اور اپنے پاس سے کچھ بھی پڑھتے رہیں گے, کچھ بھی عمل کرتے رہیں گے تو برکتیں نہیں ملیں گی. سنیے ایک اور بات, اگر 100 مرتبہ 100 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگی جائے, اللہ اسے قبول فرماتا ہے. یہ بھی بہت پیارا وظیفہ مل گیا آپ کو. آپ چاہتے ہیں میری یہ والی دعا قبول ہو جائے, قبول ہو جائے, تو آپ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں, اور پھر اللہ پاک سے یا اللہ میرا فائنل پیپر ہے, میں نے بہت محنت کی ہے, میں نے پڑھا بھی ہے, ہوم ورک بھی ٹائم پہ کیا ہے, سب کچھ, یا الہ العالمین مجھے میرے امتحان میں اچھے نمبر سے, اچھے گریڈ سے کامیاب فرما. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگے, اللہ کریم میری, آپ کی, ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ایک اور سنیں, بڑی زبردست بات, آ رہا ہے نا مزہ بھائی سورہ فاتحہ کے بارے میں سن کے؟ ایک اور سنیں. فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان فجر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں, 2 سنت اور 2 فرض. 2 سنت سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد 2 فرض پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے, امام صاحب 2 فرض پڑھاتے ہیں, اس سے پہلے ہم 2 سنت پڑھتے ہیں بس. اور فجر میں اور رکعتیں نہیں ہیں. دیکھیں اللہ پاک نے کتنی کم رکعتیں رکھی ہیں نا فجر میں, اور مسلمان پھر بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے, کتنی بری بات ہے. اور کام کرنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں, اسکول جانے کے لیے ہماری فوراً آنکھ کھل جاتی ہے, حالانکہ اسکول جانے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے, پھر بیگ لینا پڑتا ہے, کاپی پتہ نہیں کیا کیا چیک کرنا پڑتا ہے, 5-6 گھنٹے وہاں بیٹھنا ہوتا ہے. اسکول پڑھنا چاہیے, محنت سے پڑھنا چاہیے, جانا چاہیے, ٹائم پہ جانا چاہیے, لیکن اس سے پہلے فجر کی نماز بھی تو پڑھنی چاہیے. اس پہ تو خالی 4 رکعتیں ہیں. تو فضیلت سنیے, جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان کے مزے آنے والے. فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلدی اچھا ہو جاتا ہے. کوئی بھی مریض ہو اس طرح آپ کریں, فجر
امام صاحب کے پاس جاتے 2 رکعت فرض پڑھنے سے پہلے 2 سنت پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور مریض پہ دم کر دیں، انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا زبردست خوبصورت سیگمنٹ سورت کی فضیلت کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں حسنین رضا اتاری۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں مختلف پرندوں اور جانوروں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک ہاتھی بھی ہے۔ ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے جس کا نام ہے سورہ فیل۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ پیارے بچوں، آئیے میں اب آپ کو اس واقعے کی کچھ تفصیل بتاتا ہوں۔ تقریباً 1500 سال پہلے یمن اور حبشہ پر ابرہہ نام کے ایک غیر مسلم شخص کی بادشاہت تھی۔ ایک دفعہ اس نے پلان کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ اس برے ارادے سے وہ ایک بڑا گروپ لے کر مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ لشکر میں بہت سارے ہاتھی تھے اور ان کا سردار ایک محمود نام کا ہاتھی تھا جس کا جسم بڑا مضبوط تھا۔ ابرہہ مکہ شریف کی طرف پہنچتے ہی ایک جگہ رک گیا اور مکہ والوں کے جانوروں پر قبضہ کر لیا، جن میں مدنی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابرہہ کے برے ارادے کو دیکھ کر مکہ والوں کو اس سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا، اور اللہ پاک سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی دعا کرنے کے بعد ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ بچوں، پھر جب صبح ہوئی تو ابرہہ نے حملہ کرنے کے لیے لشکر کو جانے کا حکم دیا۔ جب محمود نام کے ہاتھی کو اٹھایا گیا تو جس طرف بھی اس کا منہ کرتے وہ ہاتھی چلنے لگتا، مگر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک ابابیل نام کے پرندوں کی فوج سمندر کی طرف سے اڑتی ہوئی لشکر کے سر پر پہنچ گئی۔ ہر پرندے کے پاس 3 چھوٹے پتھر تھے، 2 پنجوں میں اور 1 منہ میں، جبکہ ہر پتھر پہ مرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ان پرندوں نے وہ پتھر اس گروپ پر برسانا شروع کر دیے۔ پتھر جس ہاتھی سوار پر گرتا اس کی لوہے والی جنگی ٹوپی توڑ کر سر میں گھستا اور جسم کو چیرتا ہوا ہاتھی تک پہنچتا، اور ہاتھی کے جسم پر سوراخ کرتا ہوا زمین پر گر جاتا۔ یوں پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔ پیارے بچوں، جس سال یہ ہاتھی والا واقعہ ہوا اس سال کو عربی میں عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہتے ہیں، اور یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے ہوا تھا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے ہاتھی کے بارے میں سنا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ پیارے بچوں، آج آپ نے ہاتھی کے بارے میں سنا۔ قرآن پاک کتنی زبردست کتاب ہے نا، اونٹ کا بھی ذکر اس میں ہے اور ہاتھی کا بھی ذکر اس میں ہے، کئی سارے پرندوں کا بھی ذکر، اور پتہ نہیں کتنی ساری چیزوں کا ذکر سنا ہے۔ چونٹی کا ذکر بھی آپ نے سنا، ہاتھی کے بارے میں بھی آپ نے سنا، اور پورا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ پاک نے کیسے کیسے جانور بنائے۔ ہاتھی کو کیسا بنایا نا، ایسا موٹا سا گول مٹول سا، اور ایسا مدد سے چلتا ہے اور بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کی قدرت دیکھیں، اللہ پاک نے چھوٹا سا مچھر بھی بنایا، اور اس سے بھی چونٹی بھی بنائی ہے۔ چونٹی کی آواز سنی ہے؟ کبھی بھی نہیں سنی، ہم نے تو کبھی بھی نہیں سنی، کیوں؟ چھوٹی سی۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب کا ایک خدا ہے اور اس کا نام ہے اللہ۔ ہم سب کا ایک خدا ہے اور اس کا نام ہے اللہ، اور ہم سب نے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ ہمیں اس کی عبادت سے جی نہیں چھڑانا چاہیے، دور نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو وہ ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو ہم سے ناراض بھی ہو سکتا ہے، ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک سے سزا نہیں لینی، بلکہ اللہ پاک سے تو جزائیں لینی ہے۔
جنت لینی ہے، انعامات لینے ہیں، اس کی فرما برداری کریں گے تو اللہ پاک ہمیں ڈھیر سارے انعامات عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس میں آپ کو اعراب کی پہچان سکھائیں گے۔ کیا ہوگا اس سیگمنٹ میں آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے نام سن لیجئے۔ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ یہ دیکھیں پیارے بچوں، آپ کو سامنے 2 باکس نظر آ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے الفاظ اور صحیح۔ یہاں پہ آپ کو ایک ایسا لفظ دکھایا جائے گا جس میں سے کسی نہ کسی حرف پہ اعراب نہیں ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں تا پہ زبر ہے، لام پر پیش ہے، واو پر جزم ہے، لیکن تا پہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میں پڑھوں گا یہ لفظ، میں نے پڑھا طالوتا، تا۔ اب میرے پڑھنے سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ تا پر کون سا اعراب آئے گا، یہ آپ نے میرے پڑھنے سے آئیڈیا لگانا ہے، اور پھر صحیح جواب ڈھونڈ کے، وہ دیکھیں ریڈ کلر کی باسکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، وہاں سے آپ نے اعراب اٹھا کے ایسے دکھانا ہے کہ یہ اعراب ہے، اس کا نام یہ ہے، اور یہ فلاں حرف پہ آئے گا، اور اوپر آئے گا یا نیچے آئے گا، یہ بتانا ہے۔ اگر آپ کا جواب صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، جو بھی ہوگا، بہرحال صحیح جواب یہاں پر شو ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں صحیح جواب شو ہو گیا ہے، تا کے اوپر میں نے پڑھا تھا زبر شو ہو گیا۔ اگر آپ نے زبر کہا ہے تو جواب صحیح، اور اگر زیر کہہ دیا، پیش یا کچھ اور کہہ دیا تو جواب غلط ہو جائے گا، لیکن پھر بھی سیکھنے کو ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ میں آپ کو پہچان کرا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو مقابلے کے لیے ٹیم اے اور بی سے کون کون آئے گا؟ پہلے ٹیم اے سے سلیکشن کرتے ہیں۔ ٹیم اے سے آپ آ جائیں، وہاں جائیے، اور ٹیم بی سے آپ آ جائیے، ان کے برابر میں کھڑے ہو جائیں، جس طرح آپ کے سامنے ٹیبل ہوتی ہے نا، اس طرح کھڑے ہو جائیں۔ آپ ادھر، آپ ان کے برابر میں، شاباش جی۔ مقابلہ شروع کریں جی۔ چلیں ٹیم اے کے لیے دکھائیے پہلا لفظ کون سا ہے، اعراب پہچاننا ہے۔ پہلا لفظ ہے ساعتن، ساعتن، میرے پڑھنے سے پہچاننا ہے آپ نے، اور سارے اعراب اس پہ موجود ہیں، آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا کہ اس میں تو یہ اعراب نہیں ہے، اعراب سارے ہیں۔ مل گیا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ جلدی مل گیا۔ کون سا اعراب ہے یہ؟ زبر، زبر ہے، اور زبر کہاں پر آتا ہے؟ عین کے اوپر، عین کے اوپر آتا ہے، یعنی حرف کے اوپر زبر آتا ہے۔ چلیں دکھائیے گا کیا ان کا جواب درست ہے۔ ساعتن کہہ رہے تھے زبر ہے، عین کے اوپر آتا ہے، ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، رکھ دیں، واپس رکھ دیں، شاباش۔ ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ بس توتن، بس توتن، تن آخر میں ایک ساؤنڈ پروناؤنس ہو رہا ہے، بس توتن۔ جب بھی زبر آئے گا نا، زبر اور زیر ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتا ہے۔ جی ان کو مل گیا ہے۔ کون سا اعراب ہے یہ؟ 2 زبر، 2 زبر ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو ایسے صحیح کر کے دکھائیں، 2 زبر آپ صحیح بتا رہے ہیں۔ ایسا بالکل ایسے ہوتا ہے اسٹیڈیم، تھوڑا سا کراس ہوتا ہے؟ اچھا ایسے ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے ایسا ہی ہے جی ہاں، یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہوتا ہے۔ دکھائیے گا کیا ان کا جواب درست ہے۔ بس توتن، تا کے اوپر 2 زبر ہے، اور انہوں نے 2 زبر اٹھائے ہیں، ایسا ہی شیپ ہے، تھوڑا سا یوں کر کے کراس، انہوں نے بھی ایسے پکڑا ہے۔ ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ پیارے بچوں، 1 زبر یہ ہوتا ہے اور 2 زبر یہ ہوتا ہے۔ 1 زبر کو کہتے ہیں حرکت، اور 2 زبر کو کہتے ہیں تنوین۔ تنوین کی آواز ہوتی ہے نون ساکن کی طرح، اس کو بس تو تا ایسا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ حرکت تو نہیں ہے، یہ 2 زبر ہو گئے، اس کے آخر میں نون ساکن کی آواز نکالیں گے ایسے، بس تو تن، تن جیسے بولتے ہیں نا، جن، کن لوگوں نے آپ کو ڈانٹا، جن لوگوں نے آپ کو مارا، مارتے تو نہیں ہے نا؟ ہاں، بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، کبھی بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اردو میں جن بولتے ہیں، کن بولتے ہیں، تو عربی میں ایسی آواز آتی ہے، تن، 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 یہ والا ساؤنڈ ہے۔ چلیں بھائی، ٹیم اے کے لیے اب کون سا لفظ ہے؟ سکینتن۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس لفظ میں سارے اعراب لگے ہوئے ہیں، لیکن بس یہ لگ رہا ہے، سچی بات یہ نہیں ہے، ایک حرف پہ اعراب نہیں ہے۔ ٹیم اے، ٹیم اے، ان کو ایک اعراب ملا، انہوں نے دیکھا، واپس رکھ دیا، ایسا لگ رہا تھا کہ غلطی ہو گئی، لیکن شاید غلطی نہیں ہوئی، پھر دوبارہ اٹھا لیا۔ کیا ہوا ہے یہ؟ جی
کیا ہے یہ؟ जज़म, جزم ہے. یہ جزم کہاں پر آتی ہے؟ या के ऊपर. یہ ہے یا یہ ہے؟ ये वाला दूसरा. یہ کیسے پہچانا یہ ہے آپ نے؟ کیسے پہچانا؟ या के नीचे 2 नुक्ते हैं. ہاں یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں, 2 ڈاٹ ہوتے ہیں. ان ڈاٹ سے آپ نے پہچانا ہے کہ یہ یا ہے. یہ یا ہو ہی نہیں سکتا, اس پہ تو 2 ڈاٹ ہی نہیں ہے, نقطے ہی نہیں ہے. چلیں بھائی, یا کے اوپر آپ بتا رہے ہیں ایسی علامت آئے گی اور یہ جزم ہے. دکھائیے گا کیا یہ جزم ہی ہے اور یا کے اوپر ہے؟ یہ ہے یا کے اوپر جزم, یہی شیپ ہے, یہی شیپ انہوں نے دکھایا ہمیں. ٹیم اے کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. چلیں بھائی, ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ٹیم بی, توجہ, غرفتن. ایسا لگ رہا ہے بہت آسان آ گیا ہے. غرفتن, زبر. ماشاءاللہ, دکھائیے گا کیا زبر ہے؟ غرفتن. جی ہاں, فا کے اوپر زبر ہے. ٹیم بی کا جواب درست ہو گیا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی اعراب کی صحیح پہچان نصیب فرمائے تاکہ ہم درست قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں. آپ نے ضرور دیکھنا ہے, دوستوں کو بھی دعوت دینی ہے, ان کو بھی دعوت دینی ہے کہ آپ یہ پروگرام کب آتا ہے. آپ نے پورا پروگرام دیکھنا ہے. انشاءاللہ آپ کو بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. اپنا خیال رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا